إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کیا جائے جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں. اپنی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کو انعام نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مشابہ کسی اور کے نام نہ رکھیں. مثال کے طور پر کسی کو ہم گنج بخش داتا گنج بخش نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ داتا گنج بخش کون ہے؟ داتا وہاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کفار نے ساتھیوں یہی کیا تھا. عزیز سے عزا نام رکھ لیا تھا, منان سے منات نام رکھ لیا تھا, اللہ سے لات نام بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے کسی اور کے نام ہم نہ رکھیں. القوی المتین الولی الحمید المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور المحيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها وفي رواية لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی ڈھیر ساری عمدہ عمدہ صفتیں ہیں۔ ہم ان تمام ناموں اور صفتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے معنی کو ہم سمجھتے بھی ہیں، البتہ نہ ہم ان صفتوں میں سے کسی کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ان صفتوں کو کہ ہم تعویل کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور صفتوں میں سے کسی بھی نام کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے متعلق ہے۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 آیات کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے، یا ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ پہلی آیت سورہ اعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو حسن کے پیکر ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے تم یاد کرو۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارو، رحمان کہہ کر کے پکارو، ایما تدعو، اس کے جس نام کو لے کر کے تم اسے یاد کرو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الحشر کی آیت جو ابھی بچے نے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعدد ناموں کے بیان کے بعد، تقریباً 16 ناموں کے بیان کے بعد، یہ فرمایا کہ فلہ الاسماء الحسنى، اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ساتھیوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے کیوں چھیڑ رہا ہوں، یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں رکھا جا رہا ہے، اور جیسا کہ بھی شیخ نے کہا یہ بڑا ہی علمی موضوع ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس مجلس میں حاضر ہونے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، انشاءاللہ سارے لوگ دل اور ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ علمی چیزیں جو ہیں ان کے ذکر کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے متعلق کچھ ایسی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، وہ عالم کی بھی ہے اور جاہل کی بھی ہے، وہ زیادہ پڑھے لکھے شخص کی بھی ہے اور جو ان پڑھ ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق اس کا اپنا رویہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور صفتوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔
اس لیے ساتھیو اس بات کو ہم نے اس لیے چھیڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا بندے کا پہلا واجب ہے. سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر بھی ایمان نہ لے آئے. اس لیے کہ ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانے کے اندر چند چیزیں داخل ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لے آیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لے آیا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لے آیا جائے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے متعلق جب تک ان چار چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہم مومن نہیں ہوں گے, ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. پھر سن لیجئے, اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ایمان, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر ایمان. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا جاننا بھی ضروری ہے. ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے متعلق ایک مجمل ایسی معلومات رکھے جس سے اس کا ایمان مکمل ہو. دوسری چیز ساتھیو, جن اور انس کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. اور جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان نہیں لے آئے گا, جب اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا ہی نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی اسے حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ ہے کیا چیز, کس بلا کا نام ہے, تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی معرفت کرائی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہوگی, ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر بھی ایمان کی دعوت ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر بھی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت ہر چیز پر ایمان کی دعوت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طریقے سے ساتھیو بات دوسری طرف نہ جائے, میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, میں یہ اہمیت آپ کے سامنے آج ہی بیان کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی اہمیت کیا ہے. لیکن مجمل طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے. دوسری بات یہ رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے نام ہیں جی؟ 99 نام ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. کتنے نام ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بتلایا ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا علم نہیں دیا ہے. اور یہ بات بالکل قرآن اور حدیث کی روح سے واضح ہے. کوئی آدمی گھبرا کر کے یہ نہ کہے کہ ہاں اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھا, یہ نہیں کہتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ مجھے اب تک وہ چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں. تو اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں, صرف 99 نہیں ہیں. حدیث کے اندر 99 نام کا ذکر آیا ہے, اس کی جو وجہ ہے میں آپ کے سامنے بھی بعد میں رکھتا ہوں. لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. اس کے دلیل کے طور پر آپ صرف 2 حدیثیں اپنے سامنے رکھیے. ایک حدیث تو میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ وہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے, ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے. اور اگر اس دعا کو آج بندہ یاد کر لے, اس حدیث کو یہاں پر سمجھ لے اور یاد کر کے جائے اور اس کا اہتمام کرے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت سے مسائل کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے کو بھی کوئی فکر اور غم لاحق ہو, جس بندے کو بھی کوئی فکر اور غم لاحق ہو اور وہ اس دعا کو پڑھ لے یا ان کلمات کو پڑھ لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا,
اس کی فکر کو آسانی اور آرام میں بدل دے گا۔ آیا ہر شخص کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص پریشان رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب بڑے پریشانی ہے، نیند نہیں آتی ہے رات میں، ذرا اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ آیا یہ سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ تو ہر شخص کی ضرورت یہ دعا ہے، اسے یاد کر لے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے اندر اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے کہ بہت سے ایسے نام ہیں کہ اللہ نے اللہ کے نام ہیں کہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا کے جو کلمات بیان فرمائے وہ ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مکمل طور پر میرے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ حق ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم۔ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے ان تمام ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں، ان تمام ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ وہ نام کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، جس سے آپ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا آپ نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا آپ نے اسے اپنی کسی بندے کو سکھایا ہے، یا ابھی تک اسے علم غیب کے اندر آپ نے رکھا۔ ان تمام ناموں کا وسیلہ دے کر کے آپ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے دل کے ہم اور غم اور پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے، قرآن مجید کو میرے دل کا نور بنا دے۔ تو کہنے کا مطلب اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام ایسے ہیں جو نبیوں کو بتائے ہیں، ولیوں کو بتائے ہیں، اپنے نیک بندوں کو بتائے ہیں۔ بہت سے نام ایسے ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، اور بہت سے نام ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ابھی تک رکھا ہے۔ اور ساتھیوں وہی وہ خصوصی طور پر نام اور صفتیں ہیں جن صفتوں کا حوالہ دے کر کے، جن ناموں کا وسیلہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، جو شفاعت کسی کو حاصل نہیں ہے، وہی نام ہوں گے اور وہی صفتیں ہوں گی جو اس دنیا میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے اوپر اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات میرے دل میں ڈالے گا، اس کا القاء ہوگا کہ آج مجھے وہ معلوم نہیں ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو بتایا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، کچھ نام تو لوگوں کو معلوم ہیں اور کچھ نام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ تیسری بات ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سارے کے سارے حسنہ ہیں۔ حسنہ کے معنی کیا ہے؟ حسنہ کے معنی عمدہ کے ہوتا ہے، اپنے کلمات میں بھی عمدہ ہیں، اپنے معنی کے لحاظ سے بھی عمدہ ہیں، اور اپنے مقتضا اور تقاضا کے لحاظ سے بھی عمدہ ہیں۔ ان سے بہتر نام اللہ تعالیٰ کا رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے رکھا ہے اس سے بہتر نام اللہ تعالیٰ کا رکھا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ساتھیوں میں آپ کے سامنے یہ چند مثالیں دوں۔ ایک مثال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام علیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام علیم ہے۔ گویا علم کی جتنی صفتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ علم کے اندر جتنی وسعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ حسن میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی علم کا کوئی بھی گوشہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، پہلے کبھی اسے علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا، اور پھر یہ علم بھول بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر جہل طاری نہیں تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا علم اسے کبھی بھولے گا۔ ہم انسان ہے، ایک چیز خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ چیز بھول گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اس کا علم ایسا ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں کبھی وہ جاہل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولے گا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی کلیات کا بھی علم ہے اور جزیات کا بھی علم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم جزیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں تک معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنے پانی ہے اور پانی کے کتنے قطرات ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے۔ صحرا کے اندر کتنی ریت ہے اور ریت کے کتنے ذرات ہیں، یہ کس کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ الغیب لا یعلمھا الا ھو، اس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے اور تری میں کیا ہے۔ دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں اس کو وہ جانتا ہو، لیکن ہمارا رب یہ ہے کہ سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی جتنی مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی جتنی مچھلیاں ہیں، ہر مچھلیوں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، ہر مچھلیوں کا رنگ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر مچھلی کب پیدا ہوئی ہے اور کب مرے گی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا چیز خشکی میں ہے اور کیا۔ وَمَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے صحرا جنگل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ عمدہ ہیں۔ کس لحاظ سے عمدہ ہیں ساتھیوں؟ تینوں لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے بھی عمدہ ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی عمدہ ہیں، اور ان کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے بھی عمدہ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی عمدہ ہیں کہ بندہ اگر ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمدہ ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے تم اللہ تعالیٰ کو سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ چوتھی بات ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کو بعض ناموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض ناموں کو بعض ناموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہوئے بعض ناموں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انہی بعض ناموں میں سے جن کو بعض پر فضیلت ہے، انہی میں سے 99 نام ہیں جن کو دوسرے ناموں پر فضیلت حاصل ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے گا، جو شخص ان ناموں کو سمجھ لے گا، جو شخص ان ناموں کے تقاضے کو پورا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ ساتھیوں جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، محدود وقت ہے ہمارے پاس، محدود علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کا ورد کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزارہ لاکھہ ناموں میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لا انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی لا انتہا ہیں، ان میں سے 100 ناموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے خاص کر دیا ہے کہ اگر ان ناموں کو سمجھ کر کے ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ انہی ناموں میں سے جن ناموں کو فضیلت حاصل ہے، انہی ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا اللہ بھی ہے، بلکہ لفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ رحمان کے 99 نام ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ جو نام مذکور ہے وہ نام اللہ ہے۔ تقریباً 2000 سے زائد بار قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہوا، بلکہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے کہ اس کی ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، کوئی بتا سکتا ہے کون سی وہ سورت ہے؟
ہاں سورہ اخلاص نہیں ہے. سورہ اخلاص میں قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کہاں ہے اس میں آیت میں؟ سورۃ الحدید میں ہر آیت کے اندر ہے. لہو ملک السماوات والارض نہیں ہے، سورہ مجادلہ ہے. وہ سورہ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ آیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ایک دوسرے سے افضل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام دیگر ناموں میں افضل ہیں وہ لفظ میں ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. وہ اسم کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا نہیں کون سا اسم اعظم ہے، کون سا اسم اعظم ہے، لیکن اس کی صفات بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی بیٹھ کر تشہد کیے اور آخر میں دعا کرنے لگے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ناموں کو بعض پر فضیلت دی ہے. انہی میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور انہی میں سے 99 نام ہے. ساتھیو یہ ایک تمہید تھی. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے اور اس کا تربیتی پہلو کیا ہے. اور مشکل یہ ہے ساتھیو کہ یہ چیز ہماری زندگی سے عمومی طور پر غائب ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، غفور کہتے ہیں، ودود کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے یہ چیز ہماری زندگی سے کافی حد تک غائب ہے. اور اسی لیے اس موضوع کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو کے ناموں پر ایمان کا تقاضا، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کیا جائے جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں. اپنی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کوئی نام نہ رکھیں، اپنی طرف سے کوئی نام نہ رکھیں. اسی لیے ساتھیوں اسی بنیاد پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گاڈ اور خدا جیسے الفاظ سے بھی یاد نہیں کرنا چاہیے. علا کل حال یہ اختلافی مسئلہ اہل علم کا، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کیا جائے، انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا اللہ کے رسول نے حدیث میں اپنے لیے رکھے. ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ بتائے خدا نہ خواستہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اگر نہ چاہے ہے کہ نہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے کوئی نام نہ رکھیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مشابہ کسی اور کے نام نہ رکھیں. اللہ کے ناموں کے مشابہ کسی اور کے نام نہ رکھیں. مثال کے طور پر کسی کو ہم گنج بخش، داتا گنج بخش نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ داتا گنج بخش کون ہے؟ داتا وہاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کفار نے ساتھیوں یہی کیا تھا، عزیز سے عزا نام رکھ لیا تھا، منان سے منات نام رکھ لیا تھا، اللہ سے لات نام بنا لیا تھا، جیسا کہ بات علماء کی تفسیروں میں مذکور ہے. یہ چیز ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے کسی اور کے نام ہم نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نرالا ہے. خاص طور پر وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور اس صفت سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کسی کا نام نہ رکھا جائے. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا ہمیں ابو الحکم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو الحکم. ساتھیوں حکم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی فیصل، سرپنچ، یعنی جس کی بات کو کاٹا نہ جائے، جس کے فیصلے کو توڑا نہ جائے. کہا تمہارا یہ نام کیوں رکھا لوگوں نے؟
کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے کے لوگ جب آپس میں اختلاف ہوتا تھا اور مجھے فیصل بناتے تھے، پنچ بناتے تھے، تو جو میں فیصلہ کرتا تھا اس کو لوگ مان لیتے تھے۔ آپ نے کہا یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابو الحکم اس معنی میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کہا تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا بڑے بیٹے کا نام شریح ہے۔ تو کہا تم ابو شریح ہو۔ تم کیا ہو؟ ابو۔ دیکھیے اللہ کے نام سے مشابہت کے لیے چونکہ ان کی کنیت کیا رکھی گئی؟ ابو الحکم، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی کنیت کو بدل دیا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے مشابہ نام دوسروں کے نہ رکھے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں ہی کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ساتھیو یہ موضوع ہماری زندگی سے بڑا چھوٹا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو اللہ کے رسول دعاؤں میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے غیب کا جو علم ہے اس کا وسیلہ میں لیتا ہوں، اور مخلوق پر تجھے جو قدرت حاصل ہے میں اس کا وسیلہ لے رہا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذو بیا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، یعنی اس نام سے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا تم مانگو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان کا جو تقاضا بتلایا ہے ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے اس کو یاد کیا جائے۔ ایک اور چیز ساتھیوں جو عام طور پر لوگوں سے جسے غافل رہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کے اندر پائی جائیں۔ لہذا جن صفت کو اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کے اندر پائی جائیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا غور کریں گے اس نقطے پر۔ جو صفت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور وہ صفت اللہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ صفت بندے اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے رحیم، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ الرحمن الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر بھی رحم کرے گا۔ تو جیسے رحم کرنا ہے، مدد کرنا ہے، عفو درگزر ہے، یہ ایسی صفات ہیں، اس قسم کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اسے اپنے اندر پیدا کریں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور کوشش کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ بہت صفت ایسی ہوتی ہے کہ ایک باپ چاہتا ہے کہ ہاں ہمارے بیٹے کے اندر یہ صفت پیدا ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض صفات ایسی رہتی ہیں کہ باپ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے اندر دخل دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس وَلِلْمَحِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اس کی بات نہیں، لیکن ایک سمجھنے کی ایک مثال ہے، بہت صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اسے اپنے اندر پیدا کریں۔ جیسے رحم کی صفت ہے، معاف کرنے کی صفت ہے، درگزر کر دینے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اسے اپنے اندر پیدا کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب ہجرت کا معاملہ آیا تو کچھ لوگ تو ہجرت کر کے آئے اور کچھ لوگ وہیں پر رہ گئے۔ کیوں؟ ان کی بیوی نے، ان کے بچے رونے لگے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کے ذمے چھوڑو گے، ہم تمہارے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے ہجرت نہیں کیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اسلام قبول کیے تھے وہ ڈھیر سارا علم حاصل کر لیے اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔
لہذا اب گھر جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو مارنا شروع کیا کہ تمہاری وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ورنہ یہ فلاں آدمی جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سے اونچا مقام رکھتا ہے، یہ ہم سے آگے نہیں تھا، تمہاری وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لہذا انہیں سزا دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نے انہیں معاف کر دیا، ان سے درگزر کر دیا، انہیں بخش دیا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفتیں بندہ اپنے اندر پیدا کرے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں مفصل اور مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ ایک شخص تم سے پہلے لوگوں میں اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ بندہ تو کیا لے کر کے میرے پاس آیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہ کوئی زیادہ نماز ہے۔ ساتھیو، جان بوجھ کر کے یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے کام کے اندر اتنے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں نفل وغیرہ پڑھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ بہت سے لوگوں کی ڈیوٹی ایسی رہتی ہے کہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے بات نہیں کرتے، لیکن فرائض کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرائض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے، البتہ نوافل وغیرہ کے اندر کمی ہو تو اس کے پورا کرنے کے لیے اللہ ارحم الراحمین نے بہت سے ذریعے رکھے ہیں۔ تو کہتا اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے پاس کوئی ڈھیر ساری نماز اور بہت زیادہ روزہ تو نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے کہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو قرض بھی دیتا تھا اور ادھار بھی دیتا تھا، لوگ آتے تھے لے کر کے جایا کرتے تھے، تو جب میں اپنے منشی کو تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جاؤ، جس آدمی کے پاس نہ دینے کی استطاعت ہو اسے معاف کر دینا، اور جس کے پاس استطاعت تو ہے اور مہلت مانگ رہا ہے اسے مہلت دے دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تو نے میرے بندوں پر نرمی کی، تو نے میرے بندوں سے درگزر کیا، تو آج میں تیرے اوپر نرمی کر رہا ہوں، تیری طرف درگزر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے ساتھیو کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنے اندر پیدا کرے، اسے ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، لوگوں پر نرمی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرنا ہے۔ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنی نرمی کرتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہے، اللہ کا دیا پانی پیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، اللہ کے حکمت، اللہ کی قدرت سے وہ سانس لیتا ہے، اس کے باوجود ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر اسے چلنے کتنی نرمی کیا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ شریعت کے حدود میں رہ کر کے لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ ذرا غور کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے پر، عفق کا واقعہ جو ہے حضرت مصطح ابن اثاثہ کا۔ آیا وہ مہاجر تھے، فقیر تھے، جب ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا پورا خرچ اٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر کے خالہ کے لڑکے تھے، وہ ان کا اور اپنی خالہ کا پورا خرچ حضرت ابوبکر صدیق اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو حضرت ابوبکر کی ظاہر بات پیاری بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تہمت لگا دیا۔ حاشا للہ، کس چیز کی تہمت؟ زنا کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ سیدھے سادھے مسلمان بھی اس میں آ گئے۔ مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت ثمامہ، حضرت مصطح ابن اثاثہ، حضرت مصطح بن اثاثہ جو حضرت ابوبکر کے خاندان بلکہ خالہ زاد تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ براءت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم آج سے مصطح کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا،
ان کا جو خرچ دیتا تھا ان کو جو خرچ کا وہ بند کر دوں گا میں. آیا حق بجانب تھے کہ حق بجانب نہیں تھے؟ حق بجانب تھے نا. بیٹی پر جھوٹی تہمت لگایا ہے تو وہ حق بجانب تھے کہ یہ پورا خرچہ بند کر دیں. آج ساتھیوں ہم میں سے کسی بھائی سے ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, اسے سمجھائیے تو کہے گا مولوی صاحب سب کچھ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب میں اس سے بات کرنے بعد اس کے کہ ہمیں ایسا کہا ہے اب میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور معاملہ کیا رہتا ہے ساتھیوں؟ صرف 1 ریال 2 ریال کا معاملہ رہتا ہے کہ دونوں آدمی ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, ہڈیاں تھی, آپس میں حساب ہونے لگا تو ایک صاحب نے ایک بیپسی پی لی تھی 1 ریال 1.5 ریال کی. حساب ہونے لگا تو کہتے ہیں بھائی یہ بیپسی تم نے اپنے لیے پی تھی, اس کو ہمارے کھانے کے حساب میں تم کیوں رکھ رہے ہو؟ یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. بسا اوقات انا للہ 1 ریال کا دودھ ہوا کرتا ہے, 1 ریال کا دودھ ہوتا ہے جو حساب کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا خاص مہمان آیا تھا, تم نے اس کے لیے تم دودھ لائے تھے, لہذا اس کا حساب کے اندر شمار نہیں ہوگا. یہیں سے ساتھیوں بات بگڑ جاتی ہے اور 2 آدمی الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر زنا کی تہمت لگتی ہے اور قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے 1 پیسہ بھی حضرت مصطفیٰ کے اوپر نہیں خرچ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کیا فرمایا؟ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے جنہیں مال دیا ہے, وسعت دی ہے, ان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ قسم کھا لیں کہ میں غریبوں کے اوپر, یتیموں پر اور مہاجرین پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کروں گا. نہیں, بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ بلا یا ربی, اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. اور کہا کہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا جتنا کچھ ہے مصطفیٰ کے اوپر خرچ کرتا تھا اس میں سے 1 پائی بھی آج کے بعد سے میں کم نہیں کروں گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر اللہ کے اندر ہیں اور چاہتا بندوں کے اندر پائی جائیں, بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے. رحم کرنا ہے, تجاوز کر دینا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. البتہ بعض صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, جیسے کبر ہے, تکبر ہے, یہ نہیں چاہتا کوئی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی جیسی صفت ہماری صورت بنائی ہے, کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ایسی صورت بنائے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناموں اور صفتوں کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے, اور اس کے اوپر میں ذرا سا تھوڑا سا آپ لوگوں کا وقت لوں گا اور خصوصی طور پر مزید بھی آ جائیں گے, لیکن 3 صفتوں کا ذکر کروں گا جو اس وقت ہماری اور آپ کی اہم ضرورت ہے. مثال کے طور پر اس وقت انسان روزی کے لیے پریشان ہے, روزی کے لیے ہر انسان پریشان ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے امن کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح سے انسان پریشان ہے کہ میری حفاظت کیسے ہو. اور تیسری چیز یہ انسان پریشان ہے کہ اسے عزت کہاں سے حاصل ہو. انہی اللہ تعالیٰ کے 3 صفتوں اور 3 ناموں سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام رازق ہے اور رزاق ہے. اللہ کا ایک نام رازق ہے اور رزاق ہے. قرآن مجید میں رزاق ایک جگہ آیا ہوا ہے اور رازق تقریباً 4 یا 5 بار آیا ہوا ہے خیر الرازقین کے نام سے. اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے, کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. ہر اپنے دوست کو بھی روزی دیتا ہے, اپنے دشمن کو بھی روزی دیتا ہے, مسلمان کو بھی روزی دیتا ہے, کافر کو بھی روزی دیتا ہے, طاقت والے کو بھی روزی دیتا ہے, کمزور کو بھی روزی دیتا ہے. اور کیا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا یہ حال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بندہ ابھی صرف 4 مہینے کا رہتا ہے بس, کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی
لکھ دیتا ہے. جس طریقے سے کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کے لیے شروع ہی سے پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ اطمینان رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روزی کب لکھتی ہے ساتھیوں؟ جی ابھی ہمارے ہاتھ پیر بھی نہیں بنے تھے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ سے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ جب 4 مہینے کا نطفہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس کی روزی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے ساتھیوں؟ رزاق ہے. یعنی روزی دیتا ہے. کس کو؟ ہر ایک کو روزی دیتا ہے. دوستوں کو بھی, دشمن کو بھی, چھوٹے کو بھی, بڑے کو بھی. حتیٰ کہ وہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کے لائق ہے ہی نہیں. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کی آنکھ نہیں ہے, جن کی آنکھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں کو بھی روزی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1-2 جگہ نہیں, متعدد جگہ اپنی یہ شان بیان کی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چلتے ہیں. انہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والی جتنی چیزیں ہیں, جتنے جانور ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں روزی دیتا ہے. آجا یہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے, پھر بھی اس کی روزی اسے پالے گی. اس کی روزی اسے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی طاقت اور قوت والا ہے. یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ ایمان نہیں؟ لیکن اس کا تقاضا ہونا کیا چاہیے؟ یہ اصل چیز ہے ساتھیوں. ہر آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے, لیکن اگر نوکری ذرا چھوٹتی نظر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ پریشانی لگتی ہے. فلاں کو دیکھو میری روزی کاٹنا چاہتا ہے نا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ روزی کون کاٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. روزی کون دیتا ہے؟ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی بندے کی روزی کسی بندے کی روزی کوئی دوسرا انسان کاٹ لے. جو روزی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے, جتنی روزی لکھی ہے, جب تک آپ وہ روزی کھا نہیں لیں گے, حاصل نہیں کر لیں گے, آپ کو موت آنے والی نہیں ہے. ساتھیوں ایک نکتے پر اور غور کر لیجئے. جو انسان چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کر کے, جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے جو روزی حاصل کر رہا ہے, یہ اسی کی روزی تھی, لیکن اس نے لینے میں جلد بازی سے کام لیا ہے. یہ اس کو ملنی ہی تھی, لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان نہیں لایا اور جلد بازی سے کام لیا. اس نے غلط طریقے سے حاصل کیا, ورنہ وہ اس کو ملنا ہی تھا. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور چاہے انسان جتنے طریقے استعمال کرے, اگر وہ روزی اس کی قسمت میں نہیں ہے تو اس کو ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے آپ برابر یہ قصے سنتے اور پڑھتے آئے ہوں گے کہ فلاں نے اپنے باپ کو, فلاں نے اپنی بیوی کو, فلاں عورت نے اپنے شوہر کو اس لیے قتل کر دیا کہ بینک میں جو اس کا حصہ تھا وہ لے لے, اور پکڑا گیا. یعنی مرنے, اگر اپنی فطری موت مرا ہوتا تو وہ اس کو ملتا کہ نہیں ملتا, لیکن چونکہ اس کی قسمت میں نہیں تھا لہذا اسے وہ نہیں ملا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو روزی انسان ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے, مجھے بڑا پسند آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار کوفہ میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک جانور تھا. آپ ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں پر دیکھا جانور باندھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, تو ایک صاحب ٹہل رہے تھے, انہیں بلایا کہ یہاں پر آؤ. کہا یہ جانور پکڑے رہو, اس کی لگام دے دیا, میں مسجد سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آتا ہوں. بڑے میاں مسجد چلے گئے, 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آتے ہیں تو نہ جانور ہے نہ وہ آدمی وہاں پر موجود ہے, نہ جانور ہے نہ وہ آدمی موجود ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ گدھا دور ٹہل رہا ہے. اس کے پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کی لگام موجود
نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ بغیر لگام کے کیسے اسے لے کر کے آئیں؟ کسی طریقے سے کپڑے یا کسی اسے باندھ کر کے لے کر کے آئے اور ایک دکان پر گئے۔ کس لیے؟ تاکہ لگام خریدے، تاکہ اس پر سواری تو کریں۔ دکان پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لگام وہاں پر لٹک رہی ہے، خود انہی کی لگام وہاں پر لٹک رہی ہے۔ پوچھا یہ کس نے بیچا ہے؟ لا کے تمہیں دیا ہے؟ کہا ابھی ایک آدمی آیا تھا اور 1 درہم میں بیچ کر کے چلا گیا ہے۔ کہا افسوس ہے اس شخص کے اوپر، ہم نے خود سوچا تھا کہ 1 درہم اس کو میں دے دوں گا، لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ ذرا دیکھا آپ نے ساتھیوں، اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ انسان کو وہ چیز ملنی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات آزمانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ باپ بسا اوقات کوئی چیز لے کر کے آتا ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن بچے کو آزمانے کے لیے چھپا کر کے رکھے رہتا ہے۔ بچہ ڈھونڈتا ہے کہاں پر ہے، اس جیب میں ہے اس جیب میں ہے، حالانکہ لایا کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے لائے ہیں نا، لیکن چھپایا کیوں ہے؟ اس کو آزمانے کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بسا اوقات رزق میں دیری کر کے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، لیکن انسان ایسا بدبخت ہے کہ وہ صبر نہیں کرتا، غلط طریقہ، جھوٹ بولنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا، چوری کرنے کا، دھوکہ دینے کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس طرح روزی لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ چوری کر کے لے رہا ہے اس کو ملنا ہی تھا، لیکن اس نے جلد بازی کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی رزاقیت پر۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ روزی دینا ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو روزی دے گا بھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بزرگ کہتے ہیں کہ اے انسان تو کتنا بدبخت ہے، جو ذات تیری روزی کا انتظام اس وقت کیا کہ تیرے ہاتھ پیر میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ انسان ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے اس کی روزی ماں کی چھاتیوں میں بھیج دیتا۔ تو جو ذات تمہیں اس وقت روزی دی ہے، تو کسی لائق نہیں تھا، تو جب تو دوڑنے دھوپنے کے لائق ہوگا تو روزی کیوں نہیں دے گا؟ تو صبر کر۔ لیکن ساتھیوں سوال یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیز ساتھیوں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جس اللہ، بھلا بتائیے وہ بیٹی یا وہ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے لیے بینک میں اس کے نام سے پیسہ جمع کر کے جا رہا ہے؟ کرے گا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی کا اتنا انتظام کیا تھا، مجھ سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایمان ہو کہ روزی دینے والا کون ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، وہ اگر چھین لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اگر دے دے تو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، لہذا اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ روزی حاصل کرنے کے ناجائز طریقے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ناجائز طریقہ ہم نے استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضاقیت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے، اللہ نے ہمیں روزی دی ہے تو اس کا شکریہ بدا لانا چاہیے۔ شکریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ان باطل معبودوں میں سے کوئی یہ کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کر، اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہم ایمان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو زیادہ روزی دیتا ہے، کسی کو کم روزی دیتا ہے، کسی کی روزی میں وسعت دیتا ہے، کسی کی روزی میں تنگی دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تیری حکمت ہے، تیری اسی میں مصلحت ہے کہ مجھے روزی کم ملے، لہذا اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام تھا۔ دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام کفیل اور وکیل بھی ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ کفیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام وکیل ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کئی جگہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، البتہ اس کے اوپر غور کر لیں۔
ان دونوں کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالی ہمارے امور کا، معاملات کا ذمہ دار ہے، ہماری روزی کا بھی ذمہ دار ہے، ہماری حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے، ہمیں اس دنیا میں جو رکھا ہے ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طریقے سے آپ جو ہے کورٹ میں جائیں تو کسی کو اپنا وکیل بنا دیں تاکہ آپ کی طرف سے وہ لڑ سکے، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جب اس دنیا میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام معاملات کا ضامن ہے، ہمیں یہ رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اور آپ کا توکل بھی ہوگا۔ ساتھیو، ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفتوں پر غور کریں۔ آج دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں، عالم بھی اور جاہل بھی، حاکم بھی اور محکوم بھی، اللہ تعالیٰ کی کفالت اور اللہ تعالیٰ کی وکالت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کفالت اور وکالت میں گئے ہوئے ہیں، لہذا ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط ہوئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ ضامن کون، ہماری ضمانت کون لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہماری حفاظت کی، ہماری روزی کی، ہماری عزت کی، ہر اس کی ضمانت کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہمارا اور آپ کا اس کے اوپر ایمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری کس طریقے سے کفالت کرے گا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل کا ایک شخص ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے 1000 دینار دے دو، اور 1000 دینار اس وقت کتنی قیمت رہی ہوگی ساتھیوں؟ جی آج ہمارے خیال سے لاکھوں اور ملین کی بات رہی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اللہ کا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس قصے کو، ذرا غور کریں۔ اس کون گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ کہا کہ اس کے اوپر کوئی ضمانت دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کفیل ہے۔ کہا اللہ کفیل ہے، لو یہ دینار لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ 1000 دینار لیا اور لے کر کے وہ سمندر کے سفر پر تجارت کے لیے چلا گیا۔ تجارت کے لیے گیا اور جو تاریخ متعین تھی پیسہ واپس کرنے کے لیے، وہ سمندر یا دریا کے کنارے آتا ہے، سواری اور کشتی ڈھونڈتا ہے لیکن اسے کشتی مل نہیں رہی ہے۔ لیکن ضمانت دار کس کو بنایا ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ گواہ کس کو بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اب وہ کیا کرے؟ کوئی سواری نہیں ہے، آج کی طرح نہ کوئی جہاز تھا، نہ ایسے تیز سمندر میں چلنے والے بحری جہاز تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، کرے کیا؟ دیکھ رہا ہے کہ تاریخ بالکل پہنچ گئی ہے، اب اگر میں اسے ادا نہیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے گواہ اور اللہ تعالیٰ کو ضمانت دار جو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گویا کہ خیانت ہوتی۔ اس نے کیا کام کیا؟ کیا کیا اس نے؟ ایک لکڑی لیا، لکڑی کو اندر سے اس کے گودے کو نکالا، خالی کیا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیتا ہے اور اس میں ایک پردہ رکھتا ہے اور پردے میں لکھتا ہے کہ اے بھائی، ہم نے تم سے 1000 دینار قرض لیا تھا، تم نے گواہ مانگا، ہم نے اللہ کو گواہ بنایا، تم نے ضمانت دار مانگا، کفیل مانگا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے کوئی سواری مل جائے تاکہ وقت پر تمہارا پیسہ واپس کر دوں، لیکن کوئی سواری نہیں مل سکی، چونکہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو کفیل بنایا تھا، لہذا یہ پیسہ میں اللہ کے حوالے کر اور سمندر میں ڈال دیا۔ ساتھیو، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کفیل ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے؟ زبان سے کہہ لینا، یہی چیز ساتھیوں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیں آج پیسے کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے، اپنے مدیر کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے، اپنے کفیل کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا وہ ایمان نہیں۔ اسی لیے تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کفیل تو مانتے ہیں، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی تربیت اس کے اوپر نہیں کی۔ ساتھیوں، یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ شخص بھی جس نے قرض دیا تھا، وہ جب دیکھا کہ تاریخ قریب آ رہی ہے تو روزانہ صبح سے شام تک سمندر کے پاس آتا ہے کہ بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ 1000 دینار کا معاملہ ہے۔ جب آخری دن ہو گیا اور مغرب کا وقت ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اب بھی کوئی ایسی کشتی نہیں آ رہی ہے جس کے اوپر کوئی آدمی وہاں سے سوار ہو کر کے
آ رہا ہو، مایوس ہو کر کے واپس جا رہا تھا ساتھیوں، تو اسے کیا ملتی ہے؟ ایک لکڑی تیرتی ہوئی ملی۔ تو اس نے سوچا چلو کم سے کم یہ لکڑی گھر میں بچوں کے لیے روٹی پکانے کے کام تو آئے گی، لہذا وہ لکڑی اٹھا کر کے لاتا ہے اور جیسے ہی گھر پہنچ کر کے ساتھیوں اسے پھاڑتا ہے، ایک ہی اس کلہاڑی اس کے اوپر ماری تھی، اس لیے کہ اندر سے کیا تھی؟ وہ کھوکھلی تھی، وہ پھٹ گئی اور 1000 دینار زمین کے اوپر آ کر گر پڑتے ہیں۔ اور اسے وہ پردہ بھی ملتا ہے جس پردے کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کفیل اس پر ایمان کا کیا نتیجہ ساتھیوں دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کفیل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت سمیع اور بصیر بھی ہے، ذرا غور کریں گے، سمیع اور بصیر بھی ہے۔ سمیع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ ہر چیز کو سنتا ہے، ظاہر آہستہ بات کو بھی سنتا ہے اور زوردار باتوں کو بھی سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اندر ساتھیوں سننے کی ایک ایسی خاصیت ہے کہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، سننے کی ایک خاص کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا خاصیت ہے؟ خاصیت جی ہاں کیا کہا بھائی نے؟ جی تو جان لیتا ہے دل کی بات کو نہیں۔ ساتھیوں یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 آدمی بات کرتے رہے تو ہم دونوں کی بات کو ساتھ میں یا تینوں کی بات کو سن بھی لے لیکن اس کو سمجھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زبان میں آہستہ سے یا زور سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ تبھی تو وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف کی ہے اور 40 نوویہ کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر کے اپنی اپنی خواہشات ہمارے سامنے رکھے، یعنی سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہیں اور ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے؟ کسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت بصیر بھی ہے، یعنی دیکھنا بھی ہے۔ وہ تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ رہا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر گوشے کی تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس پر ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ایمان ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہی سننے والی صفت کو بیان کرتی ہیں کہ وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کہا ہے، جس کے نام پر سورہ مجادلہ رکھی گئی ہے، وہ آتی ہے، میں کمرے میں ایک کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی زبان میں کچھ بولتے اور بڑبڑاتے آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں تو اس کی بات نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر 7ویں آسمان پر اس کی بات کو سن لیا ہے۔ سبحان من وسع سمعہ، پاک ہے وہ ذات جس کے سننے نے، جس کے کان، جس کا سننا اس قدر وسیع ہے کہ اس عورت کی بات کو تو سن لے رہا ہے لیکن میں اس کی بات کو سن نہیں پا رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہونی چاہیے، وہ ہے ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ واللہ یسمع تحاورکما، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن ساتھیوں ایک سوال یہ ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کا سیٹ، آپ کام کر رہے ہیں، اگر دیکھ رہا ہو آپ تو کیا کریں گے؟ آپ کام میں کوئی کوتاہی ہوگی؟ جی کوئی کوتاہی نہیں۔ اگر یہیں پر وزیر اعظم آپ کے پاس بیٹھا ہو یا کچھ نہیں، وزیر اعظم کا CID آپ کے پاس بیٹھا ہو تو آپ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کہیں گے؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف ذرا سوچنے کی بات ہے ساتھیوں۔ کہتے تو ہے کہ ہمارا ایمان ہے، واللہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔
اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی. امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب معنی کلمۃ الاخلاص کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک عورت جنگل میں بکریاں چرایا کرتی تھی اور ظاہر بات دور لے کر کے جاتے تھے تو وہیں پر وہ بکریوں کے ساتھ لیٹ جایا کرتی تھی. تھوڑی دور پر کوئی لڑکا بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کیا ہے محترمہ اکیلے ہے. شیطان نے ورغلایا اور اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے برائی پر ابھارتا ہے. لیکن وہ اللہ کی بندی راضی نہیں ہوئی. وہ کہتا اللہ کی بندی کیا کر رہی, یہاں کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو تاروں کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ عورت کیا کہتی ہے, اللہ کے بندے فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, تاروں کا بنانے والا کہاں گیا؟ وہ تو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. تاروں کا بنانے والا کہاں گیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اگر یقین ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائیے, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی فحش تصویر دیکھ رہے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہم جیسا کوئی آدمی پہنچ جائے, آپ کا باپ پہنچ جائے, آپ کا بڑا بھائی پہنچ جائے, تو آپ دیکھتے رہیں گے جی کہ بند کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے, کیا کریں گے؟ دیکھتے رہیں گے؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ کہاں ہوا اللہ تعالیٰ؟ یہ ساتھیوں اپنے اندر, اسی لیے میں کہتا ہوں آج ہمارے دعات کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے جو تربیتی پہلو ہونے چاہیے. ساتھیوں یہ تو میں دو ایک مثالیں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی. جو نام ہے عزیز ہے, حکیم ہے, غفور ہے, ودود ہے, ان کی صفات اور اس کا تقاضا کیا ہے, ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے, یہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم گناہوں سے رک جائیں. اگر ہم نہیں رک سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ, ساتھیوں دیکھیں صحابہ کرام میں ہم میں یہی فرق تھا, یہی فرق ہے. آخر معاذ اسلمی یا وہ غامدیہ, ان سے تقاضائے بشریت, شہوت کا ابھار ہوا, گناہ کا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن ہوا کیا؟ یہ جانتے ہیں کہ پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا, لیکن پھر بھی آ کر کے اپنے آپ کو, کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے. یہ غامدیہ کے بارے میں کسی اور کو نہیں معلوم تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ہم کیا کہ خود بیان کرتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک بار واپس کر دیا, کہتی ہے میں حاملہ ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ, جب حمل وضع ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا دوبارہ آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ لے جاؤ, جب کھانے لگے تب آنا. بچہ ابھی صرف اپنے ہاتھ سے روٹی پکڑ سکتا ہے, ابھی کھا نہیں رہا ہے, کہ پھر لے کر کے آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پاک کر دیجئے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی یہی اسماء اور صفات پر ایمان کا تقاضا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ سمیع اور بصیر بھی ہے, اسے بھی ہمارے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ساتھیوں وقت زیادہ ہوگا, صرف ایک بات رکھ کر کے میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت عزیز بھی ہے, ایک صفت عزیز ہے, اور قرآن مجید میں کثرت سے وارد ہے. تقریباً قرآن مجید میں 100 بار, 90 سے زیادہ بار قرآن مجید میں اللہ کی صفت عزیز آئی ہوئی ہے. عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیز کا معنی ہے عزت والا, عزیز کا معنی ہے, لیکن عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھیوں ہمارے ہاں عربی اردو زبان میں کسی ایک لفظ کے اندر عزت کا معنی نہیں ادا کیا جا سکتا. قریب ترین الفاظ جو آپ ادا کر سکتے ہیں تو عزیز وہ عزت والا ہے کہ جس کی عزت کو چیلنج نہ کیا جا سکے, جس کی آبرو کو چیلنج نہ کیا جا سکے. اور ظاہر بات یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں عزیز کے اندر ساتھیوں چند باتیں داخل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سب کے اوپر غالب ہے, جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے, اور اس سے یہ قدرت حاصل ہے کہ جس کو چاہے وہ سزا دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھیوں وقت نہیں مرنا، میں آپ کو بتاتا دنیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے رسوا کر دیا ہے. اسی دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے، اسی عرب ملک کے اندر ایک پولیس کا بڑا آفیسر اس قدر جہالت پر اور فرعونیت کے اوپر اتر آیا کہ جب مسلمانوں کو، نیک بندوں کو ایسے چھت پر لٹکا کر کے، الٹا لٹکا کر کے انہیں سزائیں دیتا تھا اور وہ لوگ اللہ اللہ کی آواز لگاتے تھے، تو اس بدبخت کی زبان سے ایک دن یہ الفاظ نکل گیا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، لاؤ اسے بھی لوہے میں لٹکا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جرم کو، گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج کو برداشت نہیں کرتا. ساتھیوں میں نام نہیں بتانا چاہتا، نہ اس جگہ کا نام بتا، لیکن میں نام تک جانتا ہوں اس شخص کا، اور جس جگہ کا ہے وہ بھی جانتا ہوں. ہوا کیا ساتھیوں، بھلا بتائیں، اس بدبخت کی زبان سے نکل تو گیا کہ تمہارا اللہ کیا ہے، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ اس سے بہت عظیم ہے کہ ظالم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے. ابھی وہاں سے نکلتا ہے، رات بھر سزائیں دیتا رہا، صبح کو اپنی گاڑی سے نکلتا ہے گھر جانے کے لیے. ساتھیوں ابھی چند میل گیا ہوا تھا، زیادہ دور نہیں، چند میل گیا ہوا تھا. آگے سے لوہا لادی ہوئی ایک ٹرک جا رہی تھی. آگے سے آپ جانتے ہیں چھڑ جو ہوتا ہے نا، سریا جو ہوتی ہے نا، وہ آگے ٹرک پر آگے نکلی ہوئی رہتی ہے، وہ جا رہی تھی. اس کی گاڑی جا کر کے اسی ٹرک سے پیچھے سے ٹکراتی ہے، شیشے کو پھاڑتا ہوا لوہا آتا ہے، اس کے یہاں پر لگتا ہے، یہاں پر لوہا لگتا ہے اور پیچھے سے نکل جاتا ہے. جو کہہ رہا تھا کہاں ہے اللہ، لا اسے لوہے پر لٹکاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ لوہے کے اوپر لٹکا دیا. تو کون لٹکائے گا ساتھ؟ یہ ہے عزیز کہ جس کی عزت کو چیلنج نہ کیا جا سکے، وہ جس سے چاہے بدلہ لے لے اور جس کو چاہے سزا دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے. یہ عزیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی عزیز ساتھیوں اس معنی میں بھی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی آدمی چیلنج. اسی لیے میں ساتھیوں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آیا قرآن مجید میں عزیز کے ساتھ زیادہ تر حکیم کا لفظ آیا ہوا ہے، عزیز الحکیم، وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ دونوں لفظ آئے ہوئے ایک ساتھ میں زیادہ تر ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ تو میں سوچنے لگا، ظاہر بات علم اہل علم کے پاس ہے، سوچنے لگا کہ حکیم کے معنی کیا ہوتا ہے. حکیم کے معنی ہے جو کام حکمت سے کرے اس کے اندر کوئی خلل نہ پایا جائے، اور عزیز کا معنی ہے جو آدمی غالب اور طاقت والا ہو. تو گویا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ حکمت اور انصاف کے اوپر مبنی ہے، اور اس کا فیصلہ غالب ہو کر کے رہنے والا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ عزیز ہے، یعنی وہ عزت والا ہے. ایسی عزت کی وہ اس کی عزت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے ساتھیوں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ عزت کو ڈھونڈے گا وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا، کبھی عزیز نہیں ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو آدمی عزت چاہتا ہے، وہ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، ساری کی ساری عزت. فللہ العزت جمیعا. تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں ساتھیوں، اے مسلمانوں، مسلمان ذلیل کب ہوا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بیت الابیض وائٹ ہاؤس کے اندر اپنی عزت تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. اگر چاہتے ہو عزت تمہیں اللہ کے دروازے پر ملے گی، کہیں اور دوسری جگہ ملنے والی نہیں ہے. تمہارے جسم کے اوپر دشمن کا قبضہ ہو جائے گا، لیکن تمہارے دل کے اوپر، تمہارے ایمان پر دشمن کا قبضہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ منافق لوگ کافروں کے پاس اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کس کے پاس ہے؟
اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو سمجھیں۔ ان کے نزدیک عزت یہ ہے کہ دنیا میں مال مل جائے، ان کے نزدیک عزت یہ ہے کہ دنیا کے اندر منصب مل جائے، حالانکہ یہ عزت حقیقی عزت نہیں ہے۔ ساتھیو، ہم کتنے واقعات ہمارے سامنے سے گزرتے، ہم اس کے اوپر عزت، ہم اس کے اوپر سبق نہیں لیتے۔ ہم دیکھے ہوں گے، اپنی نظروں سے دیکھے ہوں گے، جو ہمارے بھائی یہاں 30-40 سال کے بھی ہیں، کتنے لوگوں کو کرسی پر بیٹھتے اور کرسی پہ اترتے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کتنے لوگوں کو، اور ابھی جو ہے چند مہینے بھی نہیں گزرے ہیں، چند دنوں پہلے کی بات دیکھیے، تونس کے بعد کتنے دنوں تک، 22 سال یا 32 سال کتنے دنوں تک حکومت کیا ہے جی؟ 22 سال تک۔ لیکن جب حالات بدلے ہیں، اگر عزت کیا ہے یہ ہے ساتھیوں، جب حالات بدلے ہیں تو زمین پر اسے کوئی جگہ نہیں ملی ہے۔ جگہ ملی ہے تو کس کے پاس ملی ہے؟ اسی کے پاس، اسی گھر والے کے پاس ملی ہے جس سے لوگوں کو روکتا رہا ہے وہ زندگی بھر۔ اللہ نے زندگی میں تمہیں بتلا دیا کہ اے بدبخت، تو کہاں عزت ڈھونڈنے جاتا ہے؟ ان کے ساتھیوں نے، کسی نے 12 گھنٹے تک اس کا جہاز فضا کے اندر گھوم رہا ہے، اسے کوئی پناہ نہیں مل رہی، کوئی ملک پناہ نہیں دے رہا ہے۔ آخر پناہ دیا تو کس نے دیا؟ مکہ کے قریب رہنے والے لوگوں نے پناہ دیا اسے، جہاں ابھی پچھلے سال یا اس سے پہلے سال اس نے لوگوں کو صرف اس لیے حج کرنے نہیں آنے دیا کہ انفلوئنزا الخنازیر پھیلا ہوا ہے، حج کرنے نہیں آنے دیا، لیکن پناہ اسے کہاں ملی ہے؟ اسی گھر کے پاس آ کے پناہ ملی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آج اس کی بیوی بھی اس کے پاس چھوڑ کر کے چلی گئی۔ سچ یہ کون سی عزت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ ذرا ایک طرف یہ دیکھیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک اس عزت کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آ رہے ہیں تو آپ کو خوشبو آتی ہے۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں نقل کیا اس واقعے، خوشبو آتی ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کی خوشبو ہے؟ ذرا اس عزت کو دیکھیں آپ، سالہ سال، ہزارہ سال گزر چکے ہیں، لیکن فضا میں وہ خوشبو موجود ہے۔ کہا یہ کس کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کتنے ہزار سال پہلے وہ مری ہو رہی ہوگی، لیکن کہا وہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا جبرائیل سے وہ کون ہے؟ کہا وہ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، ایک بار کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گری تو کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے بسم اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی کہ ارے اللہ کون ہے؟ ہمارے باپ ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ اللہ تیرا، ہمارا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو رب تو مانتی ہے؟ جا کے اپنے باپ سے معاملہ پہنچا دیا۔ فرعون نے بلایا، اسے سمجھایا، پھر جانے کے لیے کہا، لیکن جو عزت حاصل ہو گئی تھی اسلام کے ذریعے وہ عزت نہیں چھوڑا اس نے۔ فرعون نے آخر میں اسے جلا دیا، ایک ایک کر کے جلایا ہے، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے اور میرے تمام بچوں کی لاش کو ایک کپڑے میں رکھ کر کے ایک قبر کے اندر دفن کر دینا تم۔ ساتھیو یہ دیکھیں، ایک عزت یہ ہے، بھلا بتائیے اس سے بڑی عزت کسی کو اور مل سکتی ہے ساتھی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل عزت کس کے پاس ہے ساتھیو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارا اگر ایمان ہے، اسی لیے ساتھیو ایک نقطے کے اوپر آپ غور کر لیں کہ جو آدمی دین کے جتنا قریب تر ہوتا جاتا ہے، دنیا کے لوگوں میں اس کی عزت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور جو مولوی دین کو چھوڑ کر کے مال کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، دنیا کے لوگوں میں اس کی عزت اتنی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے بات صحیح نا؟ جو انسان دنیا سے کم حاصل کر کے دین کے جتنا قریب ہوتا جائے، وہ مولوی ہو یا مولوی نہ ہو، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت، ایک عام آدمی بھی گزرتا ہے اس کے پاس بغیر سلام کیے نہیں گزرتا ہے۔ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟
تیرے عشق کی کرامت کے نہیں تو اور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، اصل عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور اللہ تعالیٰ کے پرستاروں کو ملتی ہے، اللہ کے باغیوں کو عزت نہیں ملتی ہے۔ ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے تربیتی پہلو سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسم ہیں، ان سے متعلق چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسموں کو ہم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسموں سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اس کا کیا تقاضا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں مگر اس میں 27 نام ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، کیا یہ بات صحیح یا نہیں؟ برائے دیکھیے، اصل میں بھائی جان یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں یہ تو وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن کسی ایک حدیث میں وہ نام مذکور نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں جو ناموں کا تذکرہ اس حدیث کے ضمن میں آیا ہے، تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث ضعیف اور وہ نام مدرج ہیں۔ لیکن صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اوپر نظر رکھ کر کے علماء نے ان ناموں کا اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ جو آدمی اس کو دیکھنا چاہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب القواعد المثلیٰ کے اندر شیخ ابن عثیمین نے اسے نقل کیا ہے، عربی کے اندر اسے دیکھ لی سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا